محبت کا صحیح، جائز اور فطری اللہ اکبر طریق یہی ہے کہ ہم اپنے اللہ سے محبت کریں۔ اللہ تعالی ہمارا خالق ہے، اللہ تعالی ہمارا مالک ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمارا رازق ہے۔ جس اللہ تعالی نے بے بہا ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ اکبر، جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں آنکھیں دیں، جس نے ہمیں زبان دی، اللہ اکبر، جس نے ہمیں ہاتھ دیے، جس نے پاؤں دیے، جس اللہ نے زبان کے اندر گویائی رکھی، جس اللہ نے آنکھوں کے اندر اللہ اکبر نظر رکھی، کانوں کے اندر سننا رکھا، اللہ اکبر، حق بنتا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں تخلیق کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانیں، اپنے سینے سے لگائیں، اپنے قلوب اور اذہان کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کو جگہ دیں۔ اللہ تعالیٰ خالق اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ مالک اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ رازق اکیلا ہے۔ ساری کائنات پر اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے، حکومت اللہ کی ہے، امر اللہ کا چلتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر یدبر الامر من السماء والارض، آسمان و زمینوں کے اندر امر فیصلے اللہ کے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح ذات کے اندر اکیلا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بات کے اندر اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے اندر اکیلا ہے۔ یہ ہیں انداز اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے کے، اور ہماری محبتوں کا زیادہ مستحق ہمارا اللہ ہے۔ ہمارے قلوب اور اذہان مومنین کے، متقین کے، ایمان والوں کے یہ مرکز ہونے چاہیے اللہ تعالیٰ کی محبت کے۔ ہم اللہ کی عبادت میں لگے رہیں، سجدوں میں ہمارا وقت گزرے، رکوع کے اندر، قیام کے اندر، اللہ تعالیٰ کی تحمید، تمجید، تسبیح کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا شرف بخشا ہے، کتنی عزت و عظمت، شان، مقام عطا فرمایا ہے اس انسان کو۔ اللہ فرماتے ہیں، اے انسان، کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقیں بنائی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ اکبر تیرے لیے بنائی ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ جو کچھ دیکھ رہا ہے، آسمان دیکھ رہا ہے، زمین دیکھ رہا ہے، سورج دیکھ رہا ہے، چاند دیکھ رہا ہے، تاریکی رات کی دیکھ رہا ہے، دن دیکھ رہا ہے، دن کے اندر اجالا دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر، اور تیرے ارد گرد چرند پرند درند جتنے بھی الغرض مخلوقیں ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ یہ ساری کی ساری اے انسان یہ تیرے لیے پیدا کی ہے، اور تجھے میں نے اپنی محبت کے لیے پیدا کی ہے۔ اے اہل ایمان، اہل اسلام، اہل دین، ان کو اپنے قلوب اور اذہان کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا مرکز بنانا چاہیے۔ ہمہ وقت ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزاریں،
ہمہ وقت ہم اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ اپنی زبانوں کو تر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ زیادہ مستحق کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کریں۔ مومنین، متقین لوگ، اہل ایمان، اہل دین، اہل اسلام، وہ سب سے زیادہ اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے ہو جائیں۔ جس نبی نے تکلیفیں اٹھا کر، پریشانیاں اٹھا کر ہم تک دین پہنچایا، اللہ اکبر، ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہمیں اپنا نبی ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا انداز کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک ایمان تمہارے قلوب اور اذہان کے اندر جنم ہی نہیں لے سکتا، جڑ ہی نہیں پکڑ سکتا، جب تک، اللہ اکبر، تم ساری کائنات سے زیادہ محبت کرنے والے اپنے نبی سے ہو جاؤ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے گھر والوں سے زیادہ، اپنے، اللہ اکبر، کائنات کے اندر جتنی بھی اللہ اکبر محبتیں ہیں سب کو قربان کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ محبت کرنے والا۔ ایک وقت آ جائے کہ تمام محبتوں کو یہ انسان قربان کر دے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اللہ اکبر اپنے دل سے نکالنے کی کوشش نہ کرے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا انداز ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی ایک رسول بھی ہم نے نہیں بھیجا کہ جس کا مقصد یہ نہ ہو کہ میری جتنی بھی، اللہ اکبر، جس نبی کی امت ہے، اللہ اکبر، میرے نبیوں کے ساتھ محبت کرنے والی بن جائے، مطیع بن جائے، فرما بردار بن، اطاعت کرنے والی بن جائے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری، مطیع جو آدمی ہو گیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، گویا کہ اس نے اللہ کو راضی کر دیا۔ پیارے بھائیو، اطاعت کیا ہے؟ اطاع یطیع اطاعتا، خوش ہو کر کسی کی بات کو ماننا، اس کا اطاعت کا معنی ہے۔ خوش ہو کر ہم نبی کی بات کو مانیں، نبی کی سنتوں پر چلیں، نبی کی اتباع اور فرما برداری کریں۔ ہمہ قسم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، ان کی محبتوں کا مرکز صرف نبی تھا، ہر چیز سے مقدم رکھتے تھے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو، آپ کی اتباع، آپ کی فرما برداری، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا، ایک ایک عمل کو لینا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طریقوں کے مطابق ہو جائے،
یہ ہے نبی سے محبت کرنا۔ مومنین، اہل ایمان، متقین لوگ، ان کے قلوب، ان کے اذہان وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو کوئی اور چیز، خواہش نام کی کوئی چیز ان کو نبی کی محبت سے غافل نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر۔ پیارے بھائیو، اپنے والدین کے ساتھ محبت کریں، جو ذریعہ ہیں ہمارے اس دنیا کے اندر آنے کا۔ اپنے قلوب اور اذہان کو اپنے والدین کی محبت کا مرکز بنائیں، نبی کی محبت میں ان کے ساتھ محبت کریں۔ اللہ اکبر۔ والدین کی خدمت کریں، والدین کی فرما برداری کریں، نبی کی اطاعت کے اندر رہتے ہوئے جو کام وہ کہیں ہم وہ کر گزریں۔ والدین کی خدمت کرنے والے بن جائیں، ان کے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں۔ یہ ہے ایک فطرتی طریقہ محبت کرنے کا۔ ہمارے والدین وہ زیادہ مستحق ہیں کہ ہم ان کے ساتھ محبت کریں۔ اور ایک فطری طریقہ محبت کرنے کا کہ ہم نبی کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر رہتے ہوئے، نبی کی محبت میں زندگی گزارتے ہوئے، اپنے خالق مالک رازق کی محبت میں زندگی گزارتے ہوئے، اللہ اکبر، ہم اپنی بیویوں سے محبت کریں، نکاح کو عام کریں۔ اللہ اکبر، اپنی بیویوں کے ساتھ محبت کریں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تسکین کے لیے، محبت کرنے کے لیے جن کو پیدا کیا ہے، ہماری محبتوں کا مرکز، اللہ اکبر، وہ ہماری بیویاں ہونی چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے ہماری محبت کے لیے پیدا کی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ گھر آئے تو موڈ صحیح نہیں ہے، اللہ اکبر، ہاں جی اساں جڑا ہے کوئی تلے لگتے رہنا، انہاں دی گل منی ہے نہیں۔ اپنی بیویوں کو اپنے اخلاق کے ساتھ ان کا دل جیتیں، ان کے ساتھ اخلاقیات، معاملات، ان کو پیار محبت اتنا دیں کہ اگر شام کو خامد اپنے گھر نہ آئے تو بیوی منتظر ہو۔ یہ نہیں ہے کہ چلو نہیں آیا تو مگر اولت تھا، نہیں میرے بھائیو، اپنی بیویوں کے ساتھ رویہ اچھا رکھیں، ان کے ساتھ محبت کریں، ان کو اپنے محبت کا مرکز بنائیں۔ جب ہمارے اپنی بیویوں کے ساتھ اللہ اکبر رویے اچھے نہیں ہوں گے، ہمارے اہل کے ساتھ، اہلیہ کے ساتھ رویے اچھے نہیں ہوں گے، اخلاق اچھے نہیں ہوں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر دنیا کے اندر فساد برپا ہوگا۔ اپنے بچوں کے ساتھ محبت کریں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، وہ ہماری محبتوں کے زیادہ حقدار ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے نسبی رشتے بنائے ہیں ان کا خیال کریں۔
اپنی محبتوں کا مرکز ان کو بنائیں۔ ایک بچہ اگر ایک گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اللہ اکبر رشتے طے کر دیے ہیں۔ اس کے ننیال ہیں، اس کے ددیال ہیں، ماموں ہیں، چاچو ہیں، ان کی پھپھو ہیں، ان کی خالائیں ہیں، اللہ اکبر، بھائی ہیں، بہنیں ہیں۔ ان کو اپنی محبت کا مرکز بنائیے، رشتوں کو توڑیے نہ، نسبی رشتوں کو جوڑیے۔ ہماری محبتوں کا جو مرکز ہے وہ یہ نسبی رشتے ہونے چاہیے۔ دو ہی تو چیزیں ہیں دنیا کے اندر، ایک حقوق العباد، حقوق اللہ۔ حقوق اللہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنا۔ حقوق العباد یہ ہیں بندوں کے حقوق، جو اللہ نے رشتے بنائے ہیں، قائم کیے، ہم ان کو قائم کریں، ان کو توڑے نہیں۔ پیارے بھائیو، اس چیز کا بہت خیال کریں۔ اپنی عناد اور غصے کے اندر اور اپنی بڑے پن کے اندر ہم بڑے بڑے رشتے توڑ جاتے ہیں، بڑے بڑے رشتے توڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اپنی محبتوں کا مرکز جب ہم اللہ کو نہیں بنائیں گے، رسول کو نہیں بنائیں گے، اپنے والدین کو نہیں بنائیں گے، جو ہماری محبتوں کے مستحق ہیں، اپنے بیوی بچوں اور اپنے نسبی رشتوں کو نہیں بنائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم اپنی خواہشات کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں گے۔ پھر ویلنٹائن ڈے کے اندر ہم اپنی خواہش کو پورا کرتے ہوئے یوم محبت کو منانے والے ہوں گے۔ پیارے بھائیوں، یہ فحاشی ہے، یہ بدماشی ہے، یہ بے حیائی ہے۔ جب آدمی فحاشی بدماشی کے اندر آ جاتا ہے، پھر اس طرح کے کام کرتا ہے، پھر اس کی محبتوں کے مرکز اللہ اکبر اس طرح بنتے ہیں کہ وہ ویلنٹائن ڈے کی شکل میں رونما ہوتے ہیں۔ پھر یہ انسان جب اس کے دل سے ایمان حیا نکل جاتا ہے، محبت کا جو فطری طریقہ ہے اس کو یہ چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ ان ایسے کام کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ویلنٹائن ڈے کا کیا معنی ہے؟ کہ غیر محرم کو اپنی محبت کا مرکز بنانا، اس کو محبت کا اظہار کرتے ہوئے پھول پیش کرنا اس دن کے اندر، 14 فروری کو۔ پیارے بھائیوں، اس سے بچیں۔ پھر آدمی اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اگر دل کے اندر اللہ نے انس پیار محبت تو رکھا ہے، اس نے کسی طرف تو جانا ہے، کسی طرف تو جانا ہے، پھر یہ اس دن کے اندر پھول پیش کرتا ہوا نظر آئے گا۔ پیارے بھائیوں، نہیں کریں۔ جو ایک مومن ہے، متقین ہے، اہل ایمان، اہل دین انسان، وہ کبھی بے حیا نہیں ہوتا۔ جب ایمان نکل جاتا ہے، پھر غیر محرم کو پھول پیش کرتا ہوا اور غیر محرم کے ساتھ محبت کی اللہ فضا قائم کرتا ہوا یہی انسان نظر آتا ہے۔ بھائیو، خیال کریں، بے حیائی کی طرف نہ جائیں۔ ایمان کیا ہے؟ حیا ہے۔ ایمان حیا کا درس دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا درس دیتا ہے۔ جب ایمان نکل جاتا ہے، حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے، جب آدمی ایمان والا نہیں رہتا، جب حیا نکل جاتا ہے، بے حیائی پر اتر آتا ہے، پھر انسان کے اندر سے غیرت نکل جاتی ہے، انسان بے غیرت ہو جاتا ہے۔
غیرت نہیں رہتی، غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے، حیا نہیں رہتا، حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے، ایمان نہیں رہتا، ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے، پھر ان قلوب اور اذہان کے مرکز اپنی خواہشات بنتی ہیں، پھر خواہش وہ کبھی عورتوں کی محبت کی طرف لے جاتی ہے، کبھی یہ خواہش اللہ اکبر کسی اور طریقے سے انسانوں کے دلوں کے اندر اللہ اکبر گھر کرتی ہے، لیکن ایک اہل ایمان، اہل دین، اس کی محبتوں کا مرکز اللہ ہونا چاہیے یا اس کا رسول ہونا چاہیے۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ والہانہ محبت کرنے والے بن جائیں، تابعین کے ساتھ، تبع تابعین کے ساتھ، محدثین کے ساتھ، علماء کے ساتھ محبت کریں۔ اللہ اکبر، جن لوگوں نے پوری محنتیں کر کے، مشقتیں کر کے، اپنے خاندان قربان کر کے، اپنی جانیں قربان کر کے، اپنا وقت قربان کیا، اپنا مال قربان کیا، جن لوگوں نے اپنے اللہ اکبر گھر بار قربان کیے، لمبے لمبے سفر کر کے ہم تک دین کو پہنچایا، صراط مستقیم کو پہنچایا، ہدایات کو پہنچایا، جس کی وجہ سے آج ہم اہل دین ہیں، اہل اسلام ہیں، ہماری محبتوں کا مرکز یہ لوگ ہونے چاہیے۔ پیارے بھائیوں، خیال کریں، ایک مرتبہ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر میں پھر یہ کروں گا، اپنی محبتوں کا مرکز اپنے خالق مالک رازق کو بنائیں، اپنی محبتوں کا مرکز اپنے نبی کو بنائیں، اپنے قلوب اور اذہان کو محبتوں کا مرکز اپنے والدین کو بنائیں، اپنی بیوی بچوں کو بنائیں، اللہ اکبر، اور اپنی محبتوں کا مرکز اپنے قریبی رشتہ داروں کو بنائیں، رشتوں کو توڑیں نہیں، رشتوں کو جوڑیں، صلہ رحمی کریں۔ جب انسان رشتوں کو جوڑنے والا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے اندر، اللہ اکبر، اپنی دلوں کے اندر جو اللہ نے محبت کی جگہ رکھی ہے اس کو ان محبتوں کے ساتھ پر کرتا ہے، تو پھر اپنی خواہشات کی محبت اس دل کے اندر نہیں آ سکتی، پھر آدمی بے حیا نہیں ہوتا۔ آج ہم ایسے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کی مین بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس طرح محبت کرنی تھی ہم نہیں کر رہے، رسول کے ساتھ محبت جس طرح ہمیں اپنے قلوب اور اذہان کے اندر رچانا تھا، بسانا تھا، اس طرح نہیں ہم کر پا رہے، جس کی وجہ سے کبھی خواہشات کی محبت دل کے اندر آتی ہے، کبھی ہم بے راہ روی کے شکار ہوتے ہیں، عورتوں کی محبت ہمارے دلوں میں آتی ہے، اس کی وجہ یہی ہے۔ پیارے بھائیوں، خیال کیجئے، اپنی زندگی کو تباہ و برباد نہ کیجئے، یہ زندگی ایک ہی دفعہ ملی ہے، اس نے بار بار نہیں ملنا، یہ چانس ایک دفعہ ہے، اللہ نے زندگی دی ہے، تو اس زندگی کے اندر اپنی محبتوں کا مرکز اپنے خالق کو بنائیں، اپنے مالک کو بنائیں، نبی کو بنائیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اندر رہتے ہوئے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اہل بیت اور تمام اللہ اکبر علماء اعظام اولیاء اللہ سے محبت رکھیں اور اپنے رشتوں کو جوڑیں، اللہ اکبر، اور ان محبتوں کے اندر اپنی زندگی گزارنے کے عادی بن